پاکستان میں فوجی انقلاب کا منصوبہ ستمبر سن 1958 کے وسط میں مکمل ہو چکا تھا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے، جنہوں نے اس انقلاب کی قیادت کی، اپنے ذہن میں جو منصوبہ قائم کیا، اس میں صدر اسکندر مرزا کو صدارت کے عہدے پر قائم رکھنے کی تجویز شامل تھی، بشرطے کہ وہ مجوزہ اقدامات کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اس نقطے پر خود قائد انقلاب نے 10 اکتوبر سن 1958 کو ایک اخباری بیان میں روشنی ڈالی۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے نمائندے کے ساتھ ملاقات میں آپ نے کہا، انجام کار کی ذمہ داری ہمیشہ فوج ہی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کے حقوق کی حفاظت کرے۔ میں نے صدر سے دریافت کیا کہ کیا آپ کوئی قدم اٹھانے کو تیار ہیں یا نہیں؟ حالات میں تبدیلی لانے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم حالات میں ایسی تبدیلی لے آئیں گے۔ صدر اسکندر مرزا انقلاب کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے تو فوج کی نقل و حرکت ستمبر کے تیسرے ہفتے میں شروع ہو گئی۔ انقلاب کی تاریخ سے 2 ہفتے قبل ایک بریگیڈ کراچی پہنچ چکی تھی۔ فوج کو آخری احکام 17 اکتوبر کو دیے گئے۔ اسی دن کمانڈر ان چیف محمد ایوب خان کراچی پہنچے اور یہ طے کیا گیا کہ فوجی دستے شام کے 9:30 بجے تک کراچی کے اہم مقامات، قصر صدارت، ریلوے اسٹیشن وغیرہ اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ یہی انتظامات دوسرے بڑے شہروں میں کیے گئے۔ مشرقی پاکستان میں فوج کے لیے ان کی تربیت اور نقل و حرکت اور اس اثناء میں مکمل رازداری کا انتظام خاصا مشکل مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کی تفاصیل جنرل امراؤ خان کے حسن تدبر کے ذریعے طے ہوئیں۔ 7 اکتوبر کی شام کو چند مرکزی وزیر قصر صدارت میں جمع تھے اور وسکی کے ساتھ شغل فرما رہے تھے۔ صدر اسکندر مرزا ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ تھوڑی دیر میں فوجی دستے اپنے اپنے مقام سنبھالنے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ خدا خدا کر کے مہمان 8 بجے کے قریب رخصت ہوئے۔ 8:30 بجے کے قریب فوجی دستوں کا مارچ شروع ہوا اور 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنے اپنے مقررہ مقام سنبھال لیے۔ رات 12 بجے کے بعد صدر اسکندر مرزا کی جانب سے آئین کی منسوخی، مارشل لاء کے نفاذ اور مارشل لاء کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل محمد ایوب خان کے تقرر کا اعلان ہو گیا اور وزارتیں اور اسمبلیاں حرف غلط کی طرح مٹ گئیں۔ اگلی صبح کو سرکاری دفتروں، عدالتوں، بازاروں اور پبلک اداروں میں معمول کے مطابق کام ہوتے رہے۔ عوام نے اس تبدیلی کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا۔ وہ وزارتوں اور ان کے ماتحت بڑھتی ہوئی ہر قسم کی بدعنوانیوں اور نااہلیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں بہتر حالات کی امید پیدا ہوئی۔ 1-2 دن کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ مارشل لاء کے ضوابط کے تحت سابقہ آئین میں ضروری ترامیم کے علاوہ عدالتی کام اسی آئین کے مطابق ہوتے رہیں گے اور فوجی حکومت سول محکموں ہی کے ذریعے حکومتی کاروبار چلائے گی۔ لیکن ایک بات اکثر لوگوں کو حیران کرتی رہی، اگر یہ انقلاب ملک کو سابقہ سیاسی سازشوں اور سیاسی لیڈروں کی بدعنوانیوں سے نجات دلانے آیا تھا، تو اس انقلاب کے بعد اسکندر مرزا کی صحیح جگہ کہاں تھی؟ مسند صدارت پر یا ملزموں کے کٹہرے میں؟ کیا ریپبلکن پارٹی کے جنم داتا اور حقیقی لیڈر اسکندر مرزا نہ تھے؟ کیا ملک کے سیاسی عدم استحکام اور وزارتوں کی اکھاڑ پچھاڑ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری انہی پر عائد نہ ہوتی تھی؟ کیا نئے انتظام کے تحت پالیسیاں مرتب کرنے میں انہیں پھر دخل حاصل ہو گیا تھا؟ بظاہر نئی انقلابی حکومت کی صورت یہی تھی۔ یہ صدر اسکندر مرزا اور جنرل محمد ایوب خان کی مشترکہ حکومت تھی۔ 10 اکتوبر کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ایوب خان نے کہا کہ مارشل لاء اب بھی صدر اسکندر مرزا کے ماتحت ہے اور اسکندر مرزا آئین کی تنسیخ کے بعد بھی صدر مملکت ہیں۔ اس قانونی پوزیشن کے متعلق چیف جسٹس محمد منیر سے مشورہ لیا جا چکا تھا۔ ایک اور موقع پر جنرل ایوب نے کہا کہ نئی حکومت کا طریقہ کار یہ ہے کہ صدر اسکندر مرزا اور میں باہمی مشورے سے پالیسی مرتب کرتے ہیں اور پھر اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ صورتحال پاکستان کے اکثر لوگوں کے نزدیک ادھورے انقلاب کے مترادف تھی۔ جلد یہ بات بھی ظاہر ہونے لگی کہ اس 2 عملی کے دونوں حاکموں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی۔ مارشل لاء کے نفاذ کے فوراً بعد صدر اسکندر مرزا نے ایک مشاورتی کونسل نامزد کی تھی جو سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسروں پر مشتمل تھی۔ یہ صدر کی مشاورتی کونسل کہلاتی تھی اور اس کے جلسوں میں صدر یا مارشل لاء کے ناظم اعلیٰ صدارت کرتے تھے۔ 15 اکتوبر کو صدر اسکندر مرزا نے ایک اور اعلان کیا جس میں انہوں نے انقلابی حکومت کو ایک قومی کونسل میں تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ نے کہا کہ ملک میں مارشل لاء کم سے کم مدت تک جاری رکھا جائے گا
اس کے بعد 12 سے 15 ارکان پر مشتمل ایک قومی کونسل تشکیل دی جائے گی جو نیا آئین بننے تک ملک کا نظم و نسق چلائے گی۔ جو ہی قومی کونسل کی تشکیل عمل میں آئی، موجودہ مشاورتی کونسل ختم کر دی جائے گی۔ صدر مرزا نے اپنے ذاتی دوستوں کو بتایا کہ وہ ماشاءاللہ 1 مہینے کے قریب جاری رکھنا چاہتے تھے۔ گویا ان کے ذہن میں یہ پروگرام تھا کہ 1 مہینے بعد ماشاءاللہ ختم اور قومی کونسل کے صدر کی حیثیت سے ان کے اپنے ہاتھ میں عملاً مکمل اختیارات ہوں۔ لیکن ان کے اعلان سے جو تاثر پیدا ہوتا تھا اسے اگلے دن جنرل ایوب خان کے ایک اعلان نے ختم کر دیا۔ ماشاءاللہ کے ناظم اعلیٰ نے بتایا کہ ملک کو روح بصیحت کرنے کے لیے چند اصلاحات نافذ کرنا ضروری ہے۔ یہ کام ماشاءاللہ کے زیر سایہ مکمل کیا جائے گا۔ بے شک ماشاءاللہ ضروری عرصے سے 1 دن بھی زیادہ قائم نہ رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ صدر کی مجوزہ قومی کونسل کے بجائے جو انتظام بروئے کار لایا گیا وہ یہ تھا کہ جنرل محمد ایوب خان کو افواج کے سپریم کمانڈر اور ماشاءاللہ کے ناظم اعلیٰ کے عہدوں کے علاوہ ایک تیسرا عہدہ وزیر اعظم کا دے دیا گیا، جو اپنی کابینہ مرتب کرنے کے وہی اختیار رکھتا تھا جو وزیر اعظم کو حاصل ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے جنرل ایوب نے 12 ارکان کی ایک کابینہ کا اعلان کر دیا، جس میں خود ان کے علاوہ صرف 3 فوجی جنرل شامل تھے۔ اس کابینہ کا اعلان 24 اکتوبر کو ہوا۔ باہر صورت اسکندر مرزا کو صدارت کے عہدے پر فائز رکھنے کا تجربہ 20 دن کے اندر ترک کرنا پڑا۔ 27 اکتوبر کی شام 8 بجے کے قریب جنرل ایوب نے اپنی کابینہ کے 3 فوجی ارکان جنرل اعظم، جنرل شیخ، جنرل برقی کے ذریعے ایک مختصر پیغام صدر اسکندر مرزا کو بھیجا۔ تینوں جنرلوں نے قصر صدارت میں اسکندر مرزا سے ملاقات کی۔ جنرل محمد ایوب خان نے خود یہ تمام واقعہ 30 اکتوبر کو چند غیر ملکی اخبار نویسوں کو بتایا۔ آپ نے بتایا کہ ہمیں ملک بھر سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ لوگ اس بات پر مضطرب تھے کہ اگر تمام اختیارات 2 افراد کے پاس رہے تو پالیسی میں ابہام کا امکان پیدا ہوتا رہے گا، اور اس امر کا احتمال بھی تھا کہ پالیسی سمجھوتوں اور مفاہمتوں کی مظہر بن جائے گی۔ علاوہ ازیں جنرل مرزا نے ان سیاستدانوں سے بہت زیادہ ربط و ضبط بڑھا رکھا تھا جو ملک کو موجودہ حالات تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اور ملک میں یہ عام احساس تھا کہ جنرل مرزا سیاسی ابتری کے اسی طرح ذمہ دار تھے جس طرح کوئی دوسرا شخص۔ ان حالات میں یہ ضروری معلوم ہوتا تھا کہ ماضی سے قطع تعلق کر کے حالات کی نئی طرح ڈالی جائے۔ ان اخبار نویسوں نے پوچھا کہ آپ نے کسی خاص اطلاع کی بنا پر کارروائی کی؟ جنرل ایوب کا جواب یہ تھا، بعض چیزیں میرے نوٹس میں لائی گئیں جنہیں بتانا میں پسند نہیں کرتا۔ اسکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کے نمائندوں کی گفتگو کا رجحان دیکھتے ہی استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ استعفے کے بعد ان کا دارالحکومت یا ملک میں رہنا مناسب نہ ہوگا۔ ملنے ملانے والے اور سوال پوچھنے والے خود ان کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور انگلستان جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے لیے انتظامات کی تکمیل تک انہوں نے اپنا وقت کراچی کے بجائے کوئٹہ میں گزارنا منظور کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے استعفے کے اعلان پر دستخط کر دیے اور 28 اکتوبر کو الگ صبح اپنی بیگم ناہید مرزا کے ہمراہ ہوائی اڈے کو روانہ ہو گئے اور وہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کوئٹہ پہنچ گئے۔ ان کے لیے بیرونی زر مبادلہ اور پینشن وغیرہ کی ادائیگی کے انتظام مکمل ہوتے ہی وہ کراچی کے راستے انگلستان روانہ ہو گئے۔ اسکندر مرزا نے اپنے استعفے کا اعلان ان الفاظ میں کیا، 3 ہفتے ہوئے میں نے پاکستان میں ماشاءاللہ نافذ کیا اور جنرل محمد ایوب خان کو مسلح افواج کا سپریم کمانڈر اور ماشاءاللہ کا ناظم مقرر کیا۔ خدا کے فضل سے میرے اس اقدام کی جو میں نے اپنے محبوب ملک کے مفاد میں کیا تھا، ملک کے عوام نے اور بیرون ملک ہمارے دوستوں نے بے انتہا تعریف و تحسین کی۔ میں نے ماشاءاللہ کے نفاذ کے بعد جنرل ایوب خان اور ان کی انتظامیہ کو مزید ابتری کو روکنے اور بدنظمی اور انتشار کو ختم کر کے نظم و ضبط قائم کرنے میں پوری مدد دی۔ ہم نے ملک کے آئندہ نظم و ضبط کے لیے مؤثر ڈھانچہ قائم کرنے کی جو مساعی کیں اور گزشتہ ہفتوں میں ہمیں جو تجربہ حاصل ہوا اس کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نمبر 1، اس انتہائی اہم نوعیت کی مہم کی مؤثر تکمیل کے لیے دوہرے کنٹرول سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، ملک کے اندر اور باہر بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ میں اور جنرل ایوب خان ہمیشہ باہم تعاون نہ کر سکیں گے۔ مجھے یہ شدید احساس ہے کہ اگر اس قسم کے تاثر کو باقی رہنے دیا گیا تو اس سے ہمارے مقصد کو انتہائی نقصان پہنچے گا۔
اس لیے میں نے الگ ہو جانے اور تمام اختیارات جنرل ایوب خان کو سپرد کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں جنرل ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کی بہترین کامیابی کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اس رات کو جنرل ایوب خان نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا، وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا اور اگلے دن وزیر اعظم کی کابینہ کے ممبروں نے صدر ایوب کی وزارتی کونسل کے ارکان کی حیثیت سے از سر نو عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد ماشاء اللہ کی میعاد تک صدر ایوب کی ذات میں 3 عہدے جمع رہے: صدر مملکت، افواج کی سپریم کمانڈر اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر۔ محترمہ فاطمہ جناح نے، جو اب تک ادھورے انقلاب کے متعلق خاموش رہی تھیں، 28 اکتوبر کو انقلاب کی تکمیل پر پہلی مرتبہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی اور ایک اخباری بیان میں فرمایا: میجر جنرل اسکندر مرزا 3 سال تک اس مملکت کے سربراہ رہے۔ اس عرصے میں وہ ملک کا کوئی مسئلہ حل نہ کر سکے اور ملک سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے خطرے کے کنارے تک پہنچ گیا۔ عوام کو بے بس تماشائیوں کی حیثیت دے دی گئی اور انہیں زبردست مشکلات اور ہر قسم کے سماجی عوارض کا نشانہ بنایا گیا۔ اب جنرل ایوب خان کے تحت ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان کی فوجوں نے انتظامی بحران اور سماج دشمن کارروائیوں کا قلع قمع کر کے اور اعتماد، تحفظ اور سماجی استحکام کا احساس پیدا کر کے بالآخر ملک کے حالات کو پھر سے معمول پر لانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہماری فوج کو یہ مقصد حاصل کرنے کی فراست اور استطاعت عطا فرمائے۔ اس طرح اپریل 1919 کے ماشاء اللہ سے اکتوبر 1958 کے ماشاء اللہ تک تقریباً 40 سال کا سیاسی ہنگاموں سے بھرپور دور ختم ہوا اور پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔